اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ایسے میں ایران نے امریکی اتحادیوں کو دو ٹوک الفاظ میں خبردار کر دیا۔ کہا کہ اس پر حملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوئی وہ بھی ایران کے نشانے پر ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ جس میں خفیہ سفارتی ذرائع سے اردن، امارات، سعودی عرب اور قطر کو پیغام دیا گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک نے بائیڈن انتظامیہ پر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کو اپنے فوجی انفراسٹرکچر یا فضائی حدود ایران کے خلاف جارحیت کے استعمال کرنے کے لیے دینا نہیں چاہتے۔ خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ایران کی تیل تنصیبات پر بمباری سے روکا جائے۔ خلیجی ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات پر بمباری کی تو خطے میں ایران نواز گروپس ان کی آئل تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں 3 خلیجی ممالک کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ سے یہ مطالبہ کرنے والے ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں۔ اس سے قبل ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے ایران کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو ایران نے اسرائیلی وزیر دفاع یوایف گیلنٹ کی دھمکی کے جواب میں جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اگر اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایران کے جنرل مرتضیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اسرائیلی حملے پر جوابی حملے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایرانی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک بھی حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایران پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اندر اہداف کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کے ایرو ڈیون سیلنگ اور آئرن ڈوم دفاعی نظام ہمارے حملے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوایف گیلنٹ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہران پر حملہ مہلک، متناسب اور حیران کن ہوگا۔ یوایف گیلنٹ کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل حملے جارحانہ تھے لیکن نشانہ درست نہ ہونے سے ناکام ہوئے۔ یوایف گیلنٹ نے کہا کہ ہمارے حملے ایسے ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اور کیسے ہوا، وہ بس حملوں کے نتائج دیکھیں گے۔ دوسری جانب ایران اور پوری دنیا رواں ماہ کے اوائل میں ایرانی میزائل حملے پر اسرائیل کے رد عمل کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی دوران تہران نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے اسسٹنٹ کمانڈر ابراہیم جباری نے کہا کہ اگر ہم نے حال ہی میں اسرائیل پر 400 سے زائد میزائل داغے ہیں تو اب ہم اسرائیل کی طرف ہزاروں میزائل داغنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ نہیں کرتا تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر اسرائیل ہمارے ملک میں ایک مقام کو نشانہ بناتا ہے تو ہم درجنوں سیکیورٹی، فوجی اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنا کر جواب دیں گے۔ جبکہ ایران میں موبلائزیشن آرگنائزیشن کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلمانی نے کہا کہ اب اسرائیل پر حملے کے لیے ان کا ملک نئی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا جو اسرائیل کو حیران کر دے گا۔ اسرائیل اب بھی تہران اور ٹارگٹ بینک کو جواب دینے کے لیے آپشنز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ اچانک اور سخت رد عمل کی دھمکی دے کر کارروائی کر سکتا ہے جو ایران کے لیے غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے امکان ظاہر کیا کہ اس حملے میں تیل کی تنصیبات یا بجلی کے اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ فوجی مقامات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی چینل کے مطابق اسرائیلی ٹارگٹ بینک میں ایرانی صدارتی کمپلیکس، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے کمپلیکس اور ساتھ ہی تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر حملے ہو سکتے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ان کا ملک جنگ سے خوف زدہ نہیں مگر وہ جنگ چاہتا بھی نہیں ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر باور کروایا کہ ان کا ملک اسرائیل کی جانب سے کسی بھی کارروائی کا زیادہ بھرپور انداز سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے یورپ زیادہ فعال کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ یورپیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کافی اختیارات نہیں ہیں، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ بعض اسرائیلی ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ ایران پر حملے میں تیل اور بجلی کی تنصیبات کے علاوہ جوہری تنصیبات شامل ہو سکتی ہیں، اگرچہ واشنگٹن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا مخالف ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے 30 منٹ کی فون کال میں بات کی۔ دونوں کے درمیان ایران پر جوابی حملے کے اسرائیلی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو اس وقت کی گئی جب اسرائیل، ایران اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہونے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، بلکہ تنازع میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔